السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہو۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے، وقف بل دونوں طرف سے پاس ہو گیا، لوک سبھا سے بھی پاس ہو گیا، راجیہ سبھا سے بھی پاس ہو گیا۔ میں نے گزشتہ اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ہم ان سبھی اپنے نمائندوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری آواز کو اور ہماری بات کو بہت اچھی طرح سے پارلیمنٹ پر رکھا۔ اب یہ بل گیا ہے راشٹرپتی مہودا کے پاس اور وہ اس پر دستخط کر دیں گے اور یہ منظور ہو جائے گا۔ اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے، کیا اب کچھ ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے اندر سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے، اور اگر کسی کو کوئی قانون نہیں سمجھ میں آ رہا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، تو سرووچ نیایالیہ ہندوستان کے اندر موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، یہاں آخری فیصلے ہوتے ہیں، اور جہاں پر آپ اپنے معاملے کو وہاں چیف جسٹس آف انڈیا کے پاس رکھ سکتے ہیں، جو سب سے بڑے جج ہوتے ہیں انڈیا کے، وہاں ان کی عدالت میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یا ہمارے ہت میں نہیں ہے، تو چیف جسٹس آف انڈیا اس کو دیکھیں گے، غور کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ دے۔ تو ہمیں عدالتوں سے عرصہ دراز سے عدالتوں سے بہت امیدیں رہی ہیں، اور ماضی قریب میں بھی ایسا دیکھنے کو ملا کہ عدالتوں نے ملک کی حالات کے اعتبار سے ایکشن بھی لیا، اپنے فرمان بھی جاری کیے، چاہے وہ بلڈوزر کا مسئلہ ہو یا کسی اور صوبائی حکومت کے وہاں کے لوکل ظلم کا مسئلہ ہو۔ بعض مرتبہ عدالت نے خود ایکشن لیا ہے اور خود حکومتوں کو پھٹکار لگائی ہے، ڈانٹ لگائی ہے۔ تو جب عدالت کے پاس اور سپریم کورٹ میں یہ سارے حضرات لے کر پہنچیں گے، اور اس وقت دو بڑی بڑی پارٹیاں جو ہے اس وقت سپریم کورٹ جا چکی ہیں اور وہاں اس سلسلے میں اپنی پوزیشن داخل کر چکی ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے اور اس میں غور کر لیا جائے اور یہ واپس لیا جائے۔ تو امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ سب کی بات کو سمجھے گا، سنے گا، سمجھے گا، اور پھر اس کے بعد جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ دے گا۔ میری اس سلسلے میں یہ ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ معاملہ چلا گیا ہے تو آپ لوگ دل برداشتہ نہ ہو، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے لو لگا کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وقت چونکہ آپ کی املاک میں آتے ہیں، وقت اللہ کی ملکیت ہے، بندوں میں سے کسی کی ملکیت نہیں ہے، کہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، آپ محافظ ہیں۔ جس طرح سے عبد المطلب نے اس وقت جب خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بادشاہ آیا تھا، تو اس وقت عبد المطلب نے کہا، بھائی میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے کہا میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہے، خانہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کا محافظ ہے، وہ خود اپنی حفاظت کا انتظام کر لے گا اپنے گھر کی۔ تو پھر ابابیل اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ آپ سب کو واقعہ معلوم ہے، مجھے دہرانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر ہم صرف اللہ کی طرف لو لگا کے رکھیں، اللہ سے کہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہم آپ کی ملکیت کی حفاظت نہیں کر سکے اور نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ آپ اپنی ملکیت کی حفاظت کا، آپ وقف املاک کی حفاظت کا نظام خود بخود بنا دیں، اور اس کا راستہ کیسے آپ اختیار کروائیں گے، کس سے آپ کام لے لیں گے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے دنیا بھی ایک تدبیر ہے جو اختیار کی جا رہی ہے، جو اس کو سب لوگ اختیار کر رہے ہیں، لیکن اصل تدبیر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بہترین تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بہترین تدبیر فرمائے اور ایسے فیصلے آئیں جو ہم سب کے لیے دل کا سکون اور ذہن کا سکون اور دل کی راحت کا سبب بنے۔